لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن عمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين لاري حيدري زينة المسجد والمنبر وعطي العود والبحر والهنين وبير الألم بالحسن والحسين سيد الأولياء وإمام الهدى أمير المؤمنين نجد والد ذات بلند الصلوات اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على سيدات بيبي دي دکھ ہے سيدة الجليلة المعظمة المحرومة المحرومة أنا حكيمنا أبي التي قالت صباع ضليا لو أنها صباع لنبيا سرنا ليا ہاتھ کم گے جڈا لکھن لگا شاہ بھیڑ دی پاک ردائے بیبیاں دی میڈی لکھ پیشی بازار دے وچ جویں بچدی دین بچا اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما الحسين باب من أبواب الجنة والسلامات اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے قرآن دار صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پریشان نہیں ہونا مولا دی بارگاہ دے وچ بیٹھ کے وہی سنا ہوگی مومن تھوڑی جی پریشان مالک کرم کرے سن جنہوں نے اسا منیا وہ ہر گھڑی ہر ٹائم ہر جگہ تو مدد کرے یہ جڑے واقعات یہ 1400 سال تو آئے یہ آج کل نہیں یہ 1400 سال تو یہ آمدن پہ انہوں نے رونا سکا ٹھیک ہے ایک سلوات پڑھو تو سونا جی پتہ ہے اللہم صلی اللہ محمد انما الباب من ابواب الحسین جنت دیاں دروازے دے وچ جڑا سب تو بڑا دروازہ ہے وہ باب الحسین ٹھیک ہے اور میں تانوں اج جو بہترین جئی گفتگو سنانا چاہتا ہوں میں آج اس وقت دسنا چاہتا ہوں شاید صاحب قسمت نہ تسی بھی آئے جڑی اگے گل نہ دسی دی نعرہ حیدری جڑی گل نہ دسی دی
میں دسنا چاہنا کہ مسجد کی بنیاد کیا ہے اور امام بارگاہ کی بنیاد کیا ہے. سبحان اللہ. تو میں جو میں نے اس بندی تو ہوں راستے میں اصل کو گفتگو سنا رہا ہوں جیڑی گفتگو سنا رہا ہوں آج کل ذات سے 2 لاکھ روپے پہ کیتے ٹھیک ہے. میں اس کو کرے تو بندہ تھوڑا ٹھیک ہے 2 لاکھ دے وچ ایک گفتگو کرو آئے اور اندر تسی 2 لاکھ اس کو میں سمجھ جو نام مفتی سناتا میں کہ مسجد دی بنیاد کیا ہے. منظور صاحب بسم اللہ. مسجد کی بنیاد کیا ہے اور امام بارگاہ کی بنیاد کیا ہے. یہ 2 چیزوں کو دسنا چاہتا ہوں. اور میرے خیال سارے تک اور ہو گیا. ترکی کا شہر ہے استنبول. ترکی کا شہر تھوڑا تھوڑا بڑے سنو میں پتہ لگا الگ الگ ہوئے نا یہ کون آیا جڑا اس یہ کہ بسم اللہ تو تم سارے بیٹھے ہو نا میں کروں دے مان ڈر تو خدا نے کھلے ہوگا میں کوئی نہیں ٹھیک ہے جی تو سن میں ڈر رہا ہوں میں اس وقت سیدھا راستہ پر کون آیا بس کرو. ترکی کا شہر استنبول کائنات عالم دے وچ شاید صاحب کائنات عالم دے وچ جڑا مساجد دسا ہے سدے میدان وہ استنبول کیوں وہ تے سب تو زیادہ مسجد استنبول دے. اور امام بارگاہ کا شہر کتے سدے میدان کیڑے شہر کو سدے میدان لکھنؤ. کائنات عالم دے وچ امام بارگاہوں کا شہر جو ہے وہ لکھنؤ. لکھنؤ دے وچ جو اس ٹائم تے تقریباً 800 دے لگ بھگ امام بارگاہ. کتنا جی 800 ایک شہر دے وچ امام بارگاہ. تسی حیران ہو گئے سو اور 800 امام بارگاہ دے وچ اشرا ہوتا دسترخوان امام قاسم اتسیدہ مہندی دی رسم اتو ہوتی ہے مجالس 3 دن ہوتی ہے 800 امام بارگاہ لکھنؤ دے. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہے. مسجد کی شہر ہے استنبول. امام بارگاہ کا شہر کی ہے لکھنؤ. امام بارگاہ شہر. اچھا اور میں بڑے سونے مومن دسنا چاہنا کہ مسجد کا مبدا کیا ہے اور امام بارگاہ کا مبدا کیا ہے. ان شہر دے وچ ہے لیکن یہ کتنا تو کس ٹائم سے شروع ہوئی. جس ٹائم بادشاہ کی 4000 سال پہلے کتنے یہ پکڑا نہیں گلا تو سارے 4000 سال پہلے خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی. کیا شروع کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی. بچیاں کی یاد 2 رکعت نماز پڑھی ہے جناب اسماعیل 2 رکعت نماز جناب ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی ہے. ایک سل چاہیے پھر بابل نے پڑھی ہے انہیں ایک سل چاہیے پھر لے گا انہوں اتنی 2 رکعت نماز اتنا درود پڑے گا جس نے اس تعمیر شروع کی کتنے 4000 سال پہلے. مستریاں دے کام تسی جانتے ہو دیسی نال وہ تراش دین نا اٹر کو بھی بنا دین گاڑی دین پتھر کو بھی گڑے دین. جناب ابراہیم جس نے پتھر کو تراش دیا ہے شاید صاحب اس دے وچ چھوٹے پتھر بھی بچتے ہیں اس دے وچ بڑے پتھر بھی بچتے ہیں. چھوٹے پتھر بھی اور بڑے پتھر بھی ان پتھر کا بہت بڑا ڈھیر لگ گیا. توجہ ہے بسم اللہ ان پتھر کا ڈھیر لگ گیا. اللہ بادشاہ نے حکم دیا جبرائیل سدرہ چھوڑ خانہ کعبہ دے جڑے پتھر کا ڈھیر ہے نا اس میں اپنے پر تے چا کے چوتھی آسمان تھا. توجہ ماشاءاللہ یہ میں سمجھتا سی 2 لاکھ ظاہر کیتے اس وجہ ان پر تے چا سارے پتھر چوتھی آسمان. جبرائیل علیہ السلام کو سارے پتھر جائے چوتھی آسمان. جی میرے مالک اڑ کے حکم ہے. اللہ بادشاہ کے جبرائیل اڑ اپنے پر پوری کائنات تے چھڑک دی. پوری کائنات اپنے پر چھنڈ جتھے بڑا پتھر لٹا رہا تھا جامع مسجد بن گئی ہے جتھے چھوٹا مسجد پتھر لٹا ہوا تھا عام مسجد جسے روٹین نال پانچو
نمازوں نہیں آسان تک وہ چھوڑ دیں بولے بولو جملہ تھوڑے بولو آنے دوار جاؤ کیا تھوڑے میرا تو اللہ کی جتنا بڑا پتھر ڈٹا یہ تاریخ کی گل ہے یہ بمان والی گل ہے تھوڑے کو مومنوں کو روک سکتا بس کتنوں بڑی گا کیڑے ویلے بڑی گا اس تو مٹیریل بڑی ہے اس کا نظام کی ہے اس کا مبدا کی ہے شیعہ لوگا میں فوراً بول دینا کہ 4000 سال پہلے جس لئے خانقاہ کی تعمیر کرنے والے کون ہے جناب جبرائیل ہے جناب اسماعیل ہے جناب ابراہیم ہے انہوں نے کی دیئے وہ نسلہ تو جڑے ٹکڑے بچتے رہے پتھر تراشتے رہے انہوں نے ڈھیر ہے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ چوتھے آسمان تے جا پوری کائنات میں تو انہوں پرن ہوئے دہن کر کے چھڑیا نا وہ کہیں نہیں چھوٹا کہیں نہیں بڑا کہیں نہیں چھوٹا کہیں نہیں جتنا بڑا پتھر گریا وہ تو جامع مسجد جتنا چھوٹا پتھر گریا وہ تو 5 وقت دی نماز انتام ٹھیک ہے اور بھی گرامہ دی ترائے مسجد ایک دن جمعہ ہو رہا تھا 2 شیعہ نے لڑی وہ عام روٹین دی نماز ہے جامع مسجد دیکھی اتنا بڑا پتھر ڈٹا خانہ کعبہ دا جس طرح خانہ کعبہ دی محبت اور احترام واجب اسی طرح مسجد کعبہ اصل مسجد کعبہ دی شاہ شبیہ ٹھیک ہے اس دی شاہ اردو سارے سمجھ آ گئی ہے مسجد سارے سمجھ آ گیا اور امام بارگاہ تو سمجھ بھی آ گیا 1,500 سال پہلے توجہ ہے 1,500 سال پہلے میرے مرشد حسین بن علی نے کربلا دے میدان ذبح عظیم کی قربانی پیش کی تھی 1,500 سال پہلے میرے مرشد حسین نے ذبح عظیم کی قربانی پیش کی تھی کربلا دے میدان میں اللہ بادشاہ نے حکم دیتا جبرائیل کربلا دے میدان میں بن میرے مرشد حسین بن علی دے خون دے نال اپنے پر مس کر توجہ ہے اپنے خون دے نال اپنے پر مس کر جناب جبرائیل نے خون دے نال اپنے پر مس کی چوتھے آسمان تے لے جناب جبرائیل چوتھے آسمان تے مارو ہو کی حکم اللہ بادشاہ نے آکے پوری کائنات دے اوپر بڑا اپنے پر چھاڑ جس نے اس چھڑیا تے جتھے جتھے خون حسین تک قطرہ گیا وہ تھا جی وہاں برگاہ بڑا حیدری فضائل جناب جتھے جتھے خون حسین تک قطرہ گیا وہ تو برگاہ اچھا ہن میں ایک اور سنت دسنا چاہنا بڑا سونا پیش کر دیو دیکھو نا ایسی گلاں اے ہن میں کل ہے سواڑے جو کسی سنی بھی ہون تو ہو سکتا لیکن میرے خیال کے مطابق سواڑے ایسا ہی نہیں گل ہے کیوں نہیں کسی سنے وہاں بسم اللہ تو سو سنے گا اسی سواڑے تو عطاب ہے مالکہ تھی اچھا اگلی بات وہ ایک اور گل دسنا چاہنا کہ سب تو پہلی امام برگاہ کتے بڑی سب تو پہلی امام برگاہ کائنات عالم میں بڑی وہ کتے بڑی وہ میں دسنا جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دینا ہم کلام ہوندے موسیٰ کلیم اللہ دینا ہم کلام ہوندے خوشگوار ماحول دے وچ جناب موسیٰ نے پوچھا کہ میرے مالک اسا سارے نبی دے وچ سردار کیوں بڑھائی اسا سارے نبی 1,24,000 پیغمبر جو سردار کیوں بڑھائی جناب اللہ بادشاہ نے آکے کہ موسیٰ میں تس سارے نبی جڑا سردار جناب محمد مصطفیٰ بڑھایا جناب محمد مصطفیٰ بڑھایا جناب موسیٰ آکے کہ ٹھیک ہے مالک یہ اسی مان لیں ٹھیک ہے اسی اپنا سردار بنتے ہیں تیرا حکم ہے سردار بنسا تمام نبی سردار بنتے ہیں اگلی گل بھی پوچھ لئی اگلی گل بھی پوچھی ہے جناب موسیٰ کیا میرے مالک ٹھیک ہے سردار تے جناب محمد مصطفیٰ کو بڑھا چھوڑے نے تے جیڑیاں امتاں نبیاں دیاں ان ساریاں امتاں دے وچ امتاں دی سردار کیڑی امت ہے ان ساریاں امتاں دے وچ سردار امت کیڑی ہے اللہ بادشاہ نے کہا بھائی موسیٰ ساریاں امتاں دی سردار امت بھی پاک پیغمبر دی امت انہاں بڑھا چھوڑے وہ قرآن دی روح نالی دی
تھی جانتے ہو جناب موسیٰ تھوڑے وسیلے بھی آئے تھوڑے سخت لے کے آئے انہوں نے کہا مالک یہ نمہ فلسفہ بن نبی ابھی جو سردار بھی ہو جناب محمد مصطفیٰ تو امت ساڑھی بڑھا چھوڑوا جناب ابراہیم دی بڑھا چھوڑوا جناب اسماعیل دی بڑھا چھوڑوا جناب نوح دی بڑھا چھوڑوا شاید امت بھی انہاں دی سردار تو وہ آپ بھی سردار اللہ بادشاہ بڑا خوبصورت دے جواب ہوتا جناب موسیٰ بھی خوش ہو گئے اور مطمئن ہو گئے اللہ بادشاہ ہے پھر اللہ نا اللہ بادشاہ نے ایسا جواب دیتا وہ تھوڑے دلوں میں تو سنائی اللہ بادشاہ نے آکھیا موسیٰ اس وجہ تو میں جناب محمد مصطفیٰ نبی دا سردار بنایا امتی امتا دا سردار وجہ پتہ ہی کی ہے وہ عاشور منائیں گے وہ عاشور منائیں گے جناب موسیٰ نے ہاتھ بندے مالک یہ عاشور کیا ہے دیکھو گل میں تو شروع کی دیا نا وہ تیاری دیتے ہیں وہ سلسلہ شروع ہو گیا یہ عاشور کیا ہے مالک عاشور کیا ہے اس ٹائم کربلا تو 1000 سال پہلے اللہ بادشاہ نے جناب موسیٰ نو مووی بھی پڑھتی ہے نا اے مان کے اپنے اوتے جس چکوال دکان تے میں اس کی سیٹنگ کرے سو ٹھیک ہے جی انہاں دے کول ساری ریکارڈنگ ہوئے سی اللہ بادشاہ نے کربلا دی ساری ریکارڈنگ جڑی ہے جناب موسیٰ نو دکھائی جناب موسیٰ نو ساری کربلا دی ریکارڈنگ 28 رجب کو کعبہ ٹریا کی بن کعبہ رکیا کتھے پانی کتھے بند ہویا 2 محرم کتھے پہنچے 7 کو پانی بند ہویا 9 کو کہنی شہادت ہوئی 10 کو کہنی شہادت ہوئی آدھا کہ پورا نظام کربلا دا اللہ بادشاہ نے جناب موسیٰ نو دکھائی جناب موسیٰ ہاتھ بدے مالک میں من گئے اگر ایک قوم تو بہت عظیم قوم ہے جڑی عاشور منائی میں من گئی اچھا اور ایک اور بھی گل سنتا نہیں ہو سی ساڑی ووٹنگ ہوتی ہے نا جمال دے شاپر دے منوال دے 1200 ووٹ ہے 1400 ووٹ ہے 1800 ووٹ ہے ٹھیک ہے تاریخ دے اندر ذمہ داری نال بات جناب موسیٰ دی جڑی آئی نا قوم ہاں 6 لاکھ تاریخ ملا 6 لاکھ انہوں نے دادا بنی اسرائیل جڑی صورت بھی ہے قرآن دی بنی ہے بنی اسرائیل 6 لاکھ تعداد ہے جناب موسیٰ نے آکے کہ مالک اگر تو اٹھا حکم ہو گئے میں نے طاقت دے میں بھی امام برگاہ بنا کے نا امام حسین علیہ السلام دا ذاکر بڑھ کے اپنی ساری قوم میں مجلس سنانا چاہتا ہمیں ساری قوم میں مجلس سنانا چاہتا اچھا کربلا کے میدان جو سنتے رہتے ہیں ذاکر بولو فلاں بھی نبی گزریا فلاں بھی نبی گزریا فلاں بھی نبی گزریا سارے نبی لگے سارے نبی لگے لیکن انہوں نے کہا الامان اے جڑی دھرتی ہے اے نبی آستے ہیں الامان کر کے ٹر گئی 3 نبیوں کا واقعہ 12 باپ نے جو پڑھیا وہ میں سوچ رہا جناب آدم جناب موسیٰ جناب ابراہیم یہ 3 نبی تو گزرے تھے این اس جگہ ہے جس جگہ تے میرے مرشد حسین ابن علی نے سے بھی ایک عظیم کی قربانی دی تھی جتے میرے مرشد ذبح کیا گیا این اسی جگہ دیتے ہیں یہ 3 نبی زخمی ہو گئے 3 نبی زخمی ہو گئے اس لئے زخمی ہوئے اتنا اللہ بادشاہ نے کی کہ مولا عجیب واقعہ وہ ایک سسٹم بنایا وجہ کی ہے کہ اسی تو سارے زخمی ہو گئے امام حسین علیہ السلام کی مماف کرتے مماف کرتے ٹھیک ہے انہوں نے آگے جی وجہ کی ہے تو میں اسی زخمی ہو گئے اللہ بادشاہ کیا تسی زخمی نہ ہوئے میں سن حسین دے خونی ماتمیہ دے شمار یا جو یاد جانتے ہیں حسین علیہ السلام تو ایمان نعرہ حیدری بستے رہو بابا
آتے ہیں نا کہ زنجیر نہیں مارنی چاہیے، خون عطیہ بھی دینا چاہیے، زنجیر اے ساڑھے اپنے بھی آتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اور میں تو یہ کچھ آگ سکتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تقویٰ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا تقویٰ ہے کہ میں سوانوں تو سارے نے زخمی کر کے حسین نے خونی ماتمیاں دے وچ پیسوں شمار کیا. دوسرا امام بارگاہ مدینے دے بیت الوصف جس نے شہزادی کون ہے بابی بروتے ہیں تو لوگوں کا آرام خراب ہو گیا ہے. ظاہر ہے نبی دیر ہوتی ہے جب مدینے کی پوری دھرتی آتی ہے در دیوار آتی ہے وہ دے ساری آرام خراب ہو ساری نیند خراب ہو. میرے کو سنا ہے کہ یہ ابھی طالب واقعہ کا تسی گھبرائے نہیں. میں مدینے تو باہر جنگل دے وچ کیوں آئی جس کا نام ہی رکھا بیت الوصف رونا. یہ پہلا امام بارگاہ جناب ذہن رکھنا پہلا امام بارگاہ کی بنیاد اتھر بنی ہے بنی اسرائیل دے وچ بنانا والا کون ہے جناب موسیٰ. دوسرا امام بارگاہ پہ بنیا مدینے دے وچ بنیا جس کا نام بیت الوصف بنانا والا کون ہے میرے کو علی. تیسرا امام بارگاہ تاریخ کے حساب کے مطابق اور لکھنؤ دے وچ بنیا آصف و دولہ نے بنایا امام بارگاہ آصفیہ. دوسرا نام اس سے بڑا امام بارگاہ ایک لکھ کر اس کو سکے بھی ہو سی آپ جو بڑا امام بارگاہ وہ بہت بڑے رقبے دی ہوتے ہیں اس آصف و دولہ نے بنایا. ایک آصف و دولہ دی گل سنائی میں نے جڑی جابر و حکمران ہوندے نا تے جنہ امام حسین علیہ السلام دا پیار دل وچ وسایا انہاں دی بھی میں ایک گل سنانا چاہتا. آصف و دولہ آصف و دولہ نے جڑا امام بارگاہ بنایا ہے 200 سال پہلے 1786 1886 سال 100 سال 1986 200 سال 200 سال پہلے آصف و دولہ نے تیسرا امام بارگاہ کی بنیاد لکھنؤ دے وچ رکھی. اور شاید صاحب اتنا بڑا امام بارگاہ ہے عجائبات وچ بھی اس رکھے گیا. ایک دروازے جو تسی اندر بیٹھ سکتے پھر تسی ٹکرا مار کے اس دروازے کو باہر کروا سکتے. اتنا کیا تھا اس کا اور اتنی خوبصورتی اور اتنا بہترین قسم کا آصف و دولہ نے امام لگایا. اور مزے کی بات ایک اور دسا ہے کائنات عالم جو جتنی بھی 200 سال پہلے مٹی لگی ہے ساری کربلا کی مٹی لگی اس امام بارگاہ ہے ایک بالٹی بھی منظور کی دوری مٹی نہیں سبحان اللہ ٹوٹل مٹی کربلا کی لگی. گڈیاں کوئی نہیں ٹریناں کوئی نہیں 200 سال پہلے بصرے تو انڈیا اتنا سفر ہوتا ہے اور بصرے تو لے کے کربلا تک آج شاید یہ 6 گھنٹے لگتے ہیں قائد ہے کتنے منظور جی 6 گھنٹے آج لگتے ہیں کار اللہ جانا پھر آصف و دولہ نے 200 سال پہلے وہ سفر گڑیاں دا ہی کون کس انداز دے وچ وہ مٹی آئی ہے ایک بوری یہ دا باجنا نہیں آئی نا اس کی کربلا کی ساری اور اس ٹائم پہ کتنا خرچ آیا امام بارگاہ 2 کروڑ روپے 200 سال 2 کروڑ اس پہ اور 50 لاکھ روپیہ اس کی خوبصورتی دی ہے لکھائی ہے اس کی زیب و آرائش ہے آصف و دولہ نے لائے. پھر کروڑوں کی اس تازگی بنا کے کینیڈا دے وچ تازگی بنا کے سونے اور چاندی دی اپنی ماں دا نام ہے ماں دے نام بھی تے باپ دے نام بھی اس امام بارگاہ دے حاصل ہو گئے. اور اب پھر جڑے جابر حکمران ہوندے جنہاں آل محمد دی محبت دل وچ رکھی ہوندی ہے نا انہاں دی تھوڑی جی گل ہے معمولی نہیں. جس سے تعمیر شروع ہو گئی نشائی امام بارگاہ شروع ہو گئی انجینئر آ گئے انہوں نے شروع کی دی دیوار بہتی ہے بھئی دیوار تو وقت آکر نہیں ایک بیکارم دی جھگی ہے ایک بیکارم دی اور سنے جنہیں امام گتھو بنیا ہونا دی گا بیکارم دی جھگی ہے انجینئر شامی کو کہا ہے انہوں نے آکھیا بھائی
بادشاہ سلام ایک مسئلہ ہو گیا اس کا مسئلہ بیان کرو اس کا جڑا امام مرگاہ پہ بڑے نہیں امام مرگاہ باقی تو بڑا سونا اس پچھو سیکٹر آتا اے جڑی دیوار ہے نا فرنٹ آلی اس تے تھوڑا خم ہوتا ڈنگ ہوتا اگر ڈنگا پہتے امام مرگاہ خوبصورت نہیں نہ اس کا کہتے کی ہے اس دے وچ انہاں سارے دن رہا گیا کہ اس دے وچ ایک بکھارن دی منگنا علی مائی ہے اس دی جگی آئی جتنا تک اس دی جگی میں اور دیکھ رہا تسی بڑی محظوظ ہو رہے بہترین طریقے نہ تسی سن رہے ہر مجلس واہ واہ یہ نعرے آلی نہیں کوئی مجلس ایسی ہوتی ہے بندہ لے کے جو اس دے وچ کوئی چیز لے کے بہتا انہاں آکھیا بھائی اگر جگی نہ بکھارن ہٹائے نا تو پھر وہ دیوار خودی نہیں ان کو ماتڑ ہوتا یا اصل میں جو کوئی بندہ ہوتا اگر منجل تو جنم مارو جھگی پڑھ کے برا کرو اس کا خبردار انہوں نے آسو بدولت کی گل پڑھیں خبردار بیکارن دی منت کرو میری طرف ہو جاؤ جس غلط ہے بیکارن راضی ہوئے وہ اس دی گل من توجہ ہے وہ اس دی گل منو اچھا بیکارن بھی سمجھ دیا ہے کہ اے بادشاہ بڑا نرم دل عالم محبت دی محبت ایسے وہ جس لئے انجینر وہاں پہ گل کی تھی نا تو بیکارن بھی تھوڑی پیڑی ہوگی اس وقت میں نے جو بنا آڈا دی larai میں تو جو بنا آڈا دی ٹھیک ہے وہ واپس ہے کیونکہ انہوں نے حکم ہے خبردار واپس ہے سارے انہوں نے کہا بادشاہ سلام بوٹی داڑ گئی ہے بوٹی داڑ دی جناب جو بھی نہیں آڈا جو بھی میں نہ آڈا دی بادشاہ سلام چھوڑ کے کرنا اور پھر میں نے ایک گجرات کی بھی آئے نا انہوں نے آگے کہتی تھی حکم دے ہوتے ہیں چاہ تو پر نہ کر جنا جو بھی اور بادشاہ جو ہے جی بادشاہ کا دیر ہے اس کا خبردار اور ایک گل میری یاد رکھو اگر کسی غریب دا گھر خراب کر کے امام حسین علیہ السلام دا گھر بنانا تو پھر اس گھر کی ضرورت نہیں یہ آسا بزرنا نہیں بات کہا کر کے کہیں سمجھ نہیں ہے دوبار ہوئے کہیں بڑی قیمتی کاغذ بڑے کہہ رہے ہیں میں بیمار آج 7-8 ڈیڑھ بڑی طبیعت خراب میرے سے دعا بھی کرے آسا بزرنا سواڑیا سے پھر میں شروع کی تھی آسا بزرنا کا خبردار کسی غریب دا گھر پٹ کے اس کو خراب کر کے اگر حسین دا گھر بنانا تو پھر اس گھر کو بنانے کی ضرورت کوئی اور بات بن جو میری طرف بن کو اس کی محنت کرو جس غلط ہے جتنی رقم ہے جتنی قیمت ہے جتنی دولت ہے وہ پوری راضی ہوئی ہے جتنی سونے ہے جتنی چاندی ہے وہ راضی ہوئے وہ ساری کابینہ پھر بوٹی کھول گئی بوٹی سمجھ گئی بوٹی کھول گئی بوٹی نہ گل کی تھی بوٹی آ کے میں جو بڑی ایک شرط ہے نہ کب پھٹو پھٹ شرط دس بادشاہ سلامت شرط ہے میں نے بوٹی آ کے جڑا 50 لکھ تازیہ کے ریڈے میں بڑا خاندان بادشاہ سلام موفیو دے نام ایکی اس شبیہ دی اتنے میرا نام لکھا کے اندر رکھ دے تو میں جگی ہٹا گئی میں جگی ہٹا گئی نہیں ایک تازیہ تو میرا نام لکھے کو اندر انہوں نے آکر پیشکاش تو تم بڑی تو کروڑ روپے دے ایک تازیہ وہ پھر واپس آئے بادشاہ سلام انہوں نے کہا بادشاہ سلام بوٹی اے پہنی ہے اس کا کیا بٹو بٹ مانی کا بوٹی یہاں کو وہ ایک تازیہ پہنی ہے وہ 10 تازیہ کہ میں اسے بنوا کے نام دے اندر رکھے نا نہیں آسو بہت اللہ نے جمدہ سنیا جیسے میں سن کرتا جاتا ہوں لاکر نہیں بادشاہ کیا کہ جو جلدی میں جو وہ تو ایک تازگی درازی میں ہوتی ہے نا اگر وہ 10 تازگی بھی آکے تو میں اس دے نام دے نمی بنا کے امام بارگاہ میں رکھنا اس تیار ہوں اس کو جھگی ہٹا میں نے مکان بھی دعا بنا کے دے سبحان اللہ اور ایسے لوگ دنیا تے گزرے طاقتور جنہیں امام حسین علیہ السلام مغلیہ خاندان دا کیڑا آخری بادشاہ ہے بہادر شاہ ظفر دی بھی ہم گل آئی ہے سامنے بہادر شاہ ظفر سواڑا مارکل بڑی ہے نالس بڑی ہے ساری بڑی ہے بہادر شاہ ظفر تاریخ وہ بندہ کہ جس دا میں پڑھے نے کہ صدر بندہ وہ ہوتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر دے
کتنا بادشاہ جی آیا کتنا بندہ 70 بندہ نوکر او ہے بس صرف اس نے حکم دے تسمید بند کرے گئے جس لئے جنگ لڑی ہے نا ذاکر نہیں جنگ شروع ہوئی ہے جنگ جس لئے شروع ہوئی ہے تو بہادر شاہ ظفر بچ گیا تو تھوڑے جے نام بندے بچ گئے اس ٹائم بھی بیٹھے ہوئے کرسی پہ بندیاں کہ ٹوٹ کر نس ہے تو فوج بھی یہودی ہے اس اگر نسل تان میں جتی پانے دی پتہ ہوئے نا جتی میرے کو بوائے تو نام ہے نسل نارا حیدری پرشان او ہاں 70 بندہ جتی کو مارنا لا اس اگلے بندیاں نہ کیا اس کیا اللہ دے بندیاں نسل تان میں نا جی میرے جتی پانے دی پتہ ہوئے میں کوئی جتی پائے نا تو میں وہ نسل اس بندے دی کر دامی ہے جائے جلوس والے جائے اور تاریخ نے اس بات تاج لا کر آتے ہیں پیرا کی جتی لا دیں مشرق پاک ہر ازادار کو جناب گرمی دے وچ گرم ریت دے وچ ہر ازادار کو پانی پینا اے بہادر شاہ ظفر دی تاریخ امام حسین علیہ السلام اے جابر حکمران ٹھیک ہے آج سب پتہ لگ گیا پہلا امام بارگاہ کتنا بڑھیا بنی اسرائیل بنی اسرائیل دے بنانا لگاؤں جناب موسیٰ دوسرا امام بارگاہ مدینے دے بڑھیا بنانا لگاؤں مولا ایڈیر تیسرا امام بارگاہ لکھنؤ بڑھیا آسف بڑا امام بارگاہ آسفی یہ کائنات عالم میں سب کو پہلے ایک رہے امام بارگاہ اس نے بھی مجالس کون پڑھتا ہے یہ بھی گلتا سی مجال جناب ابو صدا کو ہوتے ہیں اگر سواڑے آر ساری اگے اور جڑا آسف دولت ہے نا میر انیس صاحب کیسے ذاکر ہے اور ایک اور بات بھی جس دن آسف دولت نال کوئی رس پہ دے نا میر بہر انیس جس دن رس پہ دے ناراضگی دے اظہار کرتے ہیں تاریخ پہنتی ہے دا دیڑے آصف و دولہ میر انیس دے دروازے دے باہر بیٹھ رہا ہے کہ راضی ہو اس میں لوگ پوچھتے ہیں بھئی تو بادشاہ میں انہوں نے کہا میں بادشاہ ہوں میرا بادشاہ آئی ہے یہ حسین تضا کرے یہ حسین علیہ السلام کا دا دیڑے اس نے کیا تو باہر رہے اس کی منی ہے یہ پھر راضی ہو میر انیس تو وائلس پڑھتے ہیں لوگوں سے کیا بات ہو سی کیا کریں انہوں نے ماشاءاللہ پھر خون حسین جتے گیا انہوں نے امام بارگاہ دھرانگ لگے تھے ایک ہی کراچی گئے ہیں ایک ہی روڈ 4-4-5 بنی امام بارگاہ اگر سنتا سے لکھنؤ دی وچ 800 امام بارگاہ اس ٹائم اور 8 یا 10 امام بارگاہ رجوع سادات بھی ہیں جی چلو رجوع سادات ہے 8 کی 10 امام بارگاہ اس وقت تے بھی یہ چلو ہو رہا ہے یہ عزاداری یہ تاک میں نے ایک ہی امام بارگاہ ہے میں نے وہ تو 8 گھنٹہ تھا اشرا بٹا بندہ غلام ماشاءاللہ جی ان سرکار ٹائم میں تھوڑا کم لے لیا تو سبھی ڈیوٹی دینی ہے تو سبھی دینی ہے نہیں پڑھو سرکار ہے ایک جملہ نہیں ہاں جی مسائب ایک بیان کرنا چاہنا جی بالکل بغیر کسی تمہید دے مکہ چند منزلہ آتا ہے تاج صاحب میرے مرشد حسین ابن علی رمنے میرے مرشد حسین ابن علی ڈھا مار کر رمنے جناب فضا جناب سیدہ دے کول ہے آدھے میں بیٹا تیرا بیرا بکھرے روندہ پیا میرا بیرا بکھرے روندہ پیا آدھیا آنے اما فضا میرے بیرا نے میرے کو ساتھ دے نا میں بیرا کو پوچھ دیا ماں میں تیرے آتی بھئی بات ہوں تو وطن چھوڑیا میں تیرے نال وطن چھوڑیا تم اگر ایک دی چھوڑی ہے تو میں 2 دیاں چھوڑی تو 7 جدی کی دے دی دینا اللہ اکبر میں اپنے دیاں ملے کے بھی نہ وہ بکری کیوں پہ ہوگا اگر کوئی رو والی بات ہے تو یہ بہن میرا رائی کر ہوتی ہے عزاداروں ممبر دی قسم ہے جناب فضا نے میرے مرشد حسین کو سدیا میرے مرشد حسین جس لئے بہن دے سامنے آئے گا
تو آلیہ دوئے بھائی بتا کے پھر آدھی گل پھر آدھی داڑھی چوئی اما نے جایا کلا کیوں رونا ہے اگر کوئی رون دی بات ہے تو میں نے دس نہ دوئے بہن سے تیرا رونے ہیں میں تیری آدھی بھائی بات میرے مرشد حسین ابن علی آگیا کہ اما دی جائی میں اس وجہ تو روندہ بیان کہ میرے نال 4 علی وقت دے 4 علی میرے نال پہ گئے ہو سکتا اگر یہ 4 علی کر بنا دے میدان پہنچ گئے ہو سکتا میں حسین اپنے مقصد اس کا میں بسم اللہ اس وقت میری آقا ذاتی پہ فرمائے دے حسین میرا انہیں 4 علی دے نام ہے حسین انہیں 4 علی دے نام میں حسین اس نے بھی ایک بہت بڑی بحث ہے بہت بڑی بحث ہے وہ کل کو پھر موقع ملے تھا پھر سن میرے مرشد علی حسین ابن علی آکھا کہ ایک ہے محمد انبی اے اپنے وقت دے علی اتنی شجاعت اتنے بہادر بی بی آدم حسین تے دوسرے علی مسلم بن عقیل انہاں کہ تیسرے علی میرے مرشد پہ فرماتے ہیں عباس بن علی بیٹا میرا علما دوسرا علی بی بی آگے تو حسین چوتھے علی امام رونن نے روک پہ گھٹ بیٹا سجاد ہی نہیں اللہ اکبر گھٹ بیٹا سجاد ہی یہ 4 علی میرے نام پہ اس نے آدھی بھئی والا کہ آمد جایا ان چادر دباؤ نا میں دن سے نہیں جناب محمد حنفی ہے واپس مدینے بھیج دیو واپس مدینے اور جناب مسلم کوفہ والے دے خط پہ ہوندے جناب مسلم کو کوفہ بھیج دیو بی بی اندی پیچھے بچ رہے ہیں 2 علی ایک عباس ایک سجاد بی بی آدھی عباس کا ذمہ میں چاہتی ہے جتھا آگ سے چپ کر کے ماں پر اٹھا گئی سی خیمے پٹ گئی سی جتھا حکم دے سے نا خاموشی دنال کو پاسی اس تو بعد سجاد تیرے بعد امام ہونا امام تا ذمہ تو آپ چاہ 2 علی بچ گئے میرے مرشد حسین ابن علی نے اپنی پیاری میرے دی گل سنی گل پسند آئی میرے مرشد حسین ابن علی حکم دیتا محمد انبیاء تسی واپس مدینے چلے اس سے بہت بڑی بحث ہے کہ وہ حرم رسول اللہ ہے وقت ہے ایک علی ہونا بہت ضروری ہے یہ امام جانے بہت بڑی بحث ہے بہت بڑی بحث ہے اس سے کم از کم ایک علی جیسا کیونکہ جناب ابو منیف تھا اور جناب سہراء تھا انہاں دی ذمہ انہاں دی بارت دستا ہے انہاں دی حفاظت دستا ہے ایک علی دا ہونا پیچھے ضروری ہے مدینہ جناب محمد انبیاء واپس مدینے چلے گئے میرے مرشد پاس میں قریب آ گیا ایک بیان کر رہا ہوں میرے مرشد حکم دیتا مسلم جی مولا مسلم تسی بنجو اور تس تیاری کرو تسا کوفہ ہے جناب مسلم گھر دے جائے چاچے جائی سلام میرا بھی سلام جناب مسلم آتے کہ توڑے بھائی جان دا حکم ہے میں بینا کوفہ میری تیاری کروں تے نال 2 بیٹے بھی میں لے گئے اللہ گواہ نے بی بی سمجھا بڑے بیٹے اس لیے جناب مسلم آقا نے نہیں بڑے بیٹے نہیں چھوٹے بیٹے میں لے گئے اس لیے بی بی نہیں ہے وہ تے قمیض بھی نہیں لا سکتی وہ تو بہت کم سن جناب مسلم آتے نہیں معصوم کا گواہ معصوم یہ تو بڑے بھائی جان دا حکم ہے جڑے میرے بھی امام تو آڑے بھی امام میں اور تو آڑے آپ چھوٹیاں بیٹیاں میں نا انہاں دی تیاری شروع ہو گئی بچیاں دی تیاری بھی شروع ہو گئی جناب عقید دی تیاری شروع ہو گئی جس نے تیاری بھی ہے نا مکمل میرے مرشد حسین ابن علی بار انتظار کر رہے ہیں کہ ہوں جناب مسلم موصل بار اپنے قیام جو میں انہوں جیسا اللہ گواہی نے عزاداروں ممبر دی قسمیں جناب مسلم باہر آئے روندے روندے باہر آئے میرے امام حسین پوچھے مسلم بھرا کیوں پہ روندے ہو جناب مسلم کو تعبیر پیش کی تھی
मेरे मौला आदे मैं दसे ना क्यों पे रोंदे हो जनाब मुस्लिम आदे मौला दसो मैं क्यों पे रोना सैयद आदे बेताब निठई थी अपनी को ते गई दर्द जिगरदा खाए ते क्यों रोंदी है इदे कोल ते अपनी माए सैयद आदे मैं सदक वंजा जे तू टुरदे उठ तू ते किदा अकबर वीर लहाए नहीं समझ आंदी अज अमड़ी साहब ते बहु प्यार करेंदी रही है ना सांझ सुखदी साड़ियां वाला विच जड़ा कमियां देंदी